الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور نبی رحمت شفیع امت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں، عقیدتوں اور درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم محتشم سادات کرام، علماء کرام، حفاظ، ثناخوان مصطفیٰ اور جملہ عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل مصطفیٰ بسلسلہ مقابلہ حسن نعت انعقاد پذیر ہوا، دور و نزدیک سے ثناخواں تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ کریم سب کے آواز کے اندر اور سب کے خلوص کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ ہر طرف مال اور اس میں بڑھوتری کے مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اگر کوئی کوٹھی بناتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ میں اس سے بڑی کوٹھی بناؤں، اگر کوئی گاڑی لیتا ہے تو تیسرا کہتا ہے میں اس جیسی گاڑی لوں گا یا اس سے بڑی گاڑی لوں گا۔ اور کہیں پہ میلوں اور ٹھیلوں میں جانوروں کی لڑائیوں کے مقابلے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ لوگ جو ہیں ہجوم بنا کے دیکھ رہے ہیں، اور کہیں پہ باندروں کے تماشائی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم مقصود صاحب کو، جو اس پرفتن اور پرخطر دور کے اندر مقابلہ حسن نعت کروا رہے ہیں۔ اور یہ مقابلہ حسن نعت ویسے تو ثناء نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا رنگ ہوتا ہے، ایک نیا روپ ہوتا ہے۔ ویسے تو چلو تیاری کی اور نعت پڑھ دی، لیکن جب مقابلے میں پڑھنا ہوتی ہے تو پھر ایک پریکٹس ہوتی ہے، ایک تیاری ہوتی ہے، ایک پورا لگاؤ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آ کر ثناء نعت جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو نعت خوانی کے ذوق کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھا کام شروع کیا ہوا ہے۔ جہاں دنیا میں کئی اور طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناء کے مقابلے کروا رہے ہیں تاکہ لوگ ثناء کی طرف آئیں اور ان کا ذوق جو ہیں وہ دوبالا ہوں۔ میں ثناء تشریف فرما ہیں تو انہی کی خدمت میں ثناء کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے چند باتیں اور آداب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جو ہے وہ صحابہ سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ شعراء بھی آتے رہے، ثناء بھی آتے رہے، نعتیں کہتے رہے، اور آج بھی کہی جاتی ہیں اور قیامت تک کہی جاتی رہیں گی۔ ہم جتنی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کر لیں، تعریف کر لیں، لیکن بات تو یہی ہے جو میرے امام نے کہی ہے۔ میرے امام نے کہا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ شاعری کا شرعی ضابطہ یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا کلام، یہ شعر و شاعری جو ہے یہ ایک کلام ہے۔ کہا فحسنہ حسن، اگر وہ اچھا ہو تو اچھا ہے، وقبیحہ قبیح، اگر وہ برا ہو تو پھر برا ہے۔
کوئی ایسا مطلق حکم نہیں بیان فرمایا گیا کہ تم شعر و شاعری کرو تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہے اور بڑا ثواب ہے اور یہ تم کرو، اور نہ ہی ایسے کہا گیا ہے کہ شعر و شاعری کرنا بہت بڑا جرم ہے اور قبیح ہے، نہیں، کہا یہ ایک کلام ہے، اگر اچھے اشعار لکھو گے اور اچھے اشعار پڑھو گے تو یہ حسن ہے، اچھا ہے، اور اگر قبیح اشعار تم لکھو گے اور پڑھو گے تو یہ برا ہے۔ یہ شاعری کا شرعی طور پر ایک ضابطہ ہے۔ اس کے بعد نعت کس کو کہتے ہیں؟ تو نعت علماء نے لکھا کہ وہ ہے جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی، مدینہ شریف یا مکہ شریف کی صراحت موجود ہو، وہ نعت ہوتی ہے۔ اور عام حالات کے اندر نعت شریف پڑھنا مستحب ہے، کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جو کیا جائے تو ثواب ملتا ہے، اگر نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی دشمن طعن و تشنیع کرے اور اشعار کے ذریعے وہ اسلام پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی زبان دراز کرے تو اس کے مقابلے میں قلم اٹھانا اور اشعار لکھنا یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اور یہ فرض کفایہ والا کام ہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ سناہاں بڑا پسند جو ہے ایک قلبی لگاؤ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو آئیں انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ صرف حضرت حسان بن ثابت ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور حضور کی نعت کہا کرتے تھے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں اور حضور کی نعت کہا کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی نعت کہا کرتے تھے۔ عرب کے جو لوگ ہیں نا وہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، بڑا عمدہ کلام کیا کرتے تھے، بڑی ان کی زبانوں میں تاثیر تھی، بڑے جملے بنایا کرتے تھے، تو اس لیے وہ میرے امام نے کہا ہے نا، لیکن ان کی جتنی بھی فصاحت تھی، جتنی بھی بلاغت تھی، جتنا بھی کلام تھا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فصاحت، جو بلاغت اور جو کلام کے اندر عمدگی اور جو کلام کا حسن اور ترتیب اور الفاظ اور جامعیت عطا فرمائی ہے وہ ان سب پہ حاوی ہے، ایسی کسی کو بھی نہیں ملی۔ تو اس لیے میرے امام کہتے ہیں نا، تیرے سامنے ہیں دبے جوچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے سامنے ہیں دبے لوچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ جتنے بھی فصیح و بلیغ ہیں لیکن آپ کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ ایسے ہیں کہ دبے لچے ہیں، گویا کہ ان کے جسموں میں جان ہی نہیں ہوتی جب آپ کے سامنے وہ بات کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں عرب بہت زیادہ شاعری رائج تھی اور فصیح و بلیغ تھے، تو مشرکین میں سے چند لوگوں نے، جن میں ابو سفیان بھی ہے اور بھی چند نام ہیں، انہوں نے اشعار کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی، اشعار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ برا بلا کہا، کیونکہ وہ شعر و شاعری کو بڑا جانتے تھے۔ جب انہوں نے یہ اشعار کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کی تو صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمائیں کہ ان کا مقابلہ کریں اور ان کو شعروں کے اندر جواب دیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم نے اللہ کے نبی کی اپنے ہاتھوں اور اپنے اسلحہ کے ذریعے مدد کی ہے، زیادہ وہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ زبان کے ذریعے بھی مدد کریں۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، انصار حاضر تھے، عرض کیا کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ انصار گئے تو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، جا کے عرض کیا، سارا ماجرا سنایا اور اس طرح بتایا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ثنا کروں گا اور میں ان کی حجب کروں گا، لیکن میں قریش مکہ جو ہیں ان کے احوال سے واقف نہیں ہوں، تو میں کیسے ان کے بارے میں کوئی شعر لکھوں گا؟
تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مدد لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ حضرت حسان بن ثابت کو بتایا انہوں نے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کے ایسے احوال ہیں، وہ تو بخوبی جانتے تھے۔ تو پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی اور ان کفار کی ہجو کی، اشعار کے اندر ان کو برا بلا کہا اور اشعار کے اندر ان کو کافر قرار دیا اور ان کے عقائد کو بیان کیا۔ جب انہوں نے یوں کیا تو آقا کریم خوش ہوئے اور دعائیں دیتے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ میرے حسان کی جبرائیل کے ذریعے مدد فرما۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث کی راویہ ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک میرا حسان اللہ اور رسول کی طرف سے کفار کا شیروں کے ذریعے مقابلہ کرتا رہے گا، جبرائیل میرے حسان کی مدد کرتا رہے گا۔ اور بعض جو مقابلے ہوتے ہیں، جو جہاد ہوتے ہیں، وہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ جہاد جو ہیں وہ زبان سے بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر بھی یہ بیان فرمایا گیا کہ ان المؤمن یجاہد، کہا مومن جہاد کرتا ہے، بسیفہ اپنی تلوار کے ساتھ، ولسانہ اور اپنی زبان کے ساتھ بھی وہ جہاد کرتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت وہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ وہ دربار مصطفیٰ کے شاعر ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اپنے قلم اور شاعروں کے اشعار کے ذریعے جہاد کیا۔ اب آپ نے مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بلاتے، ان کے لیے ممبر سجایا کرتے، حضرت حسان ان پہ کھڑے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیا کرتے، حضور خوش ہوتے، ان کو دعاؤں سے نوازا کرتے۔ تو یہاں سے یہ حدیث نعت خواں کی شان، اس کی عظمت، اس کے مقام و مرتبے، اس کے اوپر ایک حرف آخر ہے، اور نعت خوانی کے استحباب پر یہ ایک حرف آخر اور دلیل ہے۔ صاحبو میں ذرا ٹھہر کے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعت خوانی اور نعت کہنے والے کا اتنا مقام ہے تو پھر نعت خواں کا کردار بھی نعت خوانوں والا ہی ہونا چاہیے۔ حضرت حسان بن ثابت سے آج سارے نعت خواں بڑی محبت کرتے ہیں، تو حضرت حسان بن ثابت کے کردار کو اپنانا اصل بات ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت ان کا اٹھنا اور بیٹھنا اور چلنا اور بات کرنا اور ان کا لب و لہجہ، ان کا لباس وہ سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ صرف کھڑے ہو کر حضور کی نعت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک نعت خواں کا اور نعت خوانی کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ نعت خواں اس کا کردار بتائے کہ یہ مداح حضور ہے، یہ حضور کا غلام اور حضور کی نعت کہنے والا ہے۔ بتانا نہ پڑے کہ یہ حضور کا نعت خواں ہے، وہ جب چلے وہ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور اس کا بولنا اور اس کا لب و لہجہ اور اس کا لباس، اس کا کردار وہ بتائے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح ہے۔ تو یہ نعت خوانی کا سب سے پہلا ادب ہے۔ آج آپ اکثر ثنا خواں تشریف لے کر آئے ہیں تو یہاں سے یہ ادب ضرور سیکھ کر جائیں۔ نعت خوانی اس کے بغیر ادھوری ہے صاحب۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن علماء ثنا خوانوں کی بارگاہ میں خدمات پیش کرتے رہتے ہیں کہ یوں نہ کریں، یوں نہ کریں۔ تو خدایا مہربانی کیجئے اور اپنے منصب کو پہچانیے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ ہمارا تو وہ مقام ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کو منبر پہ کھڑا کیا کرتے تھے حضور، تو پھر حضرت حسان بن ثابت کی سیرت پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ وہ صحابی رسول ہیں تو انہوں نے کبھی نماز تو نہیں ترک کی، انہوں نے کبھی کوئی غلط کام تو نہیں کیا، ایسا کام تو نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی کہے کہ یہ کیسا نعت خواں ہے، نعت خوانی کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھو ابھی اس نے عشاء کی بھی نہیں پڑھی، ابھی رات 3 بجے تک محفل ہے اور صبح فجر بھی نہیں پڑھے گا،
اور اس کا کردار ایسا ہے، نانا صاحب اس سے باز آئیے۔ نعت خوانی کا دوسرا ادب یہ ہے کہ نعت خوانی کرنے والا جب نعت پڑھے تو گانے کی طرز کے اندر نعت کو نہ پڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا تقدس اور ادب یہ ہے کہ وہ گانا جو گانے کے لیے وضع ہو چکا ہے، اب اس طرز کے اندر حضور کی نعت کو نہ پڑھا جائے۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک تھکبان ہے، اس کو کوئی دھو کے کسی کو دودھ پیش کرے تو کوئی پیے گا؟ کوئی 100 بار بھی دھو کر دودھ پیش کرے تو ہے تو تھکدان۔ اگر لوٹا کوئی بازار سے قیمتی اور نیا خرید کے لے کر آئے اور اس میں کسی کو دودھ پیش کریں تو کوئی ایسا دودھ پیش کرتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی وضع کسی اور چیز کے لیے ہو چکی ہے۔ تو گانا جس کی وضع کسی اور چیز کے لیے ہو چکی ہے، میرے محبوب کی نعت کا تقدس اور میرے محبوب کی نعت کا ادب یہ ہے کہ اب اس طرز کے اندر میرے محبوب کی نعت کو نہ کہا جائے۔ تو یہ ادب بھی لے کر جائیں اور یہ ادب اپنے سینوں کے اندر اور دلوں کے اندر جاگزیں کریں۔ اور پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ثناء بیان کر رہا ہو تو اس کا انداز، اس کا کردار اور اس کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ میں مواجہ رسول کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر جب وہ بندہ نعت پڑھے گا تو ایسی نعت صاحب نعت کے قریب کر دے گی۔ اور جب نعت سننے والے نعت سن کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوں گے تو وہ اپنے دلوں کے اندر عشق رسول اور محبت رسول سمیٹ کر جا رہے ہوں گے۔ یہ نعت خوانی کا دوسرا ادب ہے صاحب۔ نعت خوانی کا تیسرا ادب یہ ہے کہ نعت خوانی خلوص سے کی جائے، پیسے کے لالچ کے اندر نعت خوانی نہ کی جائے۔ تو جو لوگ پہلے ہی 40 ہزار اور 60 ہزار فکس کر لیتے ہیں ان کو نہ بلایا کریں، ہمیں ان کی لوڑ نہیں ہے، ہمارے پاس خالص بندے موجود ہیں۔ اور نعت خوانی کے یہ پیسے فکس کر کے پھر آنا یہ شرعی طور پر جائز بھی نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کا تقدس بھی نہیں ہے کہ تم چند ٹکوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سناؤ گے۔ حضور کی نعت کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، حضور کی نعت کا تو کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے گریز کریں۔ آج اگر کوئی موٹر سائیکل خریدتا ہے اور سیکنڈ ہینڈ خریدنی ہوتی ہے اور 40-50 ہزار کی خریدنی ہے، میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، ناراض نہ ہوئیے گا، تو وہ 15 بندوں سے پوچھتا ہے کہ یار یہ موٹر سائیکل کیسی ہے، میں خرید لوں یا لے لوں یا نہ لوں؟ تو ایک نعت خواں کو آپ جب 40-50 ہزار پیش کر رہے ہیں تو پھر آپ کسی عالم دین سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا اس نعت خواں کو بلانا چاہیے، کیا یہ اس کے قابل ہے کہ اس کو بلایا جائے اور اس سے نعت جو ہے وہ پڑھائی جائے؟ تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت ہے جن کے اندر خلوص ہو۔ پھر آپ محبت سے نذرانہ پیش کریں تو وہ قبول کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو جیسے میرے امام احمد رضا خان تھے۔ اعلیٰ آپ ذرا تاریخ کا اگر جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو شعراء گزرے ہیں نا، لکھنے والے گزرے ہیں، وہ کلام لکھا کرتے تھے اور بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے اور بادشاہوں سے لکھ کے انعام لیا کرتے تھے، ان کی تعریف میں اشعار لکھتے اور ان سے بھاری انعام لیا کرتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت کے کلام سے کون واقف نہیں؟ آپ جیسے کلام تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب آپ بھی لکھا کرتے تھے نا تو آپ کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا اور وہ نان پارا کا رئیس اور امیر تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ امام احمد رضا ہاں بڑے عمدہ کلام لکھتے ہیں، بڑے اچھے اشعار لکھتے ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ میں بھی ان کے بارگاہ میں عرض کروں کہ وہ کچھ اشعار لکھیں اور میری تعریف میں لکھیں اور رہتی دنیا تک میرا نام زندہ رہے۔ تو اس نے یہ کوئی خط کے ذریعے یا کسی اپنے بندے کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ میرے لیے کچھ اشعار لکھ دیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ذرا ذوق سے سنیے گا، میرے امام نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے فی البدی لکھا، کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ کہا میں ان
میں ان بادشاہوں کی مدح کروں، اس بلا میں میری بلا پڑے، ارے میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، میرا دین وہ نہیں کہ جو روٹی کے چند ٹکڑوں پہ بک جائے، میرے اندر تو صرف میرا قلم اٹھے گا تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے اٹھے گا۔ تو نعت خوانی کا یہ تیسرا ادب ہے کہ خلوص کو پیدا کیا جائے۔ اور چوتھا جو نعت خوانی کا ادب ہے وہ یہ ہے کہ نعت خوانی کرتے وقت اپنے پیچھے جو 3-4 بٹھا لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نام معاذ اللہ بگاڑ کر پڑھتے ہیں، یہ بالکل ناجائز ہے، اس سے گریز کیا جائے۔ اور دف بجا کر آقا کریم علیہ السلام کا جو پیچھے آگے نام لیا جا رہا ہے اور دف بجائی جا رہی ہے تو نعت شریف کے یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک پڑھا، میں آج پڑھ رہا تھا، شیخ الحدیث ہیں اور محقق اسلام ہیں پیر غلام رسول قاسمی صاحب، انہوں نے مقالات قاسمی میں لکھا ہے اور جو دوسری جلد میں ایک باب باندھا ہے نعت خوانی کا شرعی ضابطہ، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی، کہتے ہیں کہ یہ جو سپیکر اور ساؤنڈ کے پیچھے سے اتنی ایکو چھوڑتے ہیں جس کے بعد میں ڈھول کی آواز پیدا ہو جاتی ہے، کہا یہ بھی ڈھول کے حکم میں ہے اور یہ بھی ناجائز ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، تو ایسی نعت خوانی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ادب کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش کی جائے۔ وہ کراچی کے ہیں نا حافظ طاہر قادری صاحب، نعت خواں انہیں جانتے ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس طرح کی نعتیں پڑھنا چھوڑی، پیچھے ذکر اور اس طرح کی نعتیں میں نے چھوڑی، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ حافظ طاہر قادری تو اب نہیں چلے گا، یہ تو چلتا ہی ایسے ہے، اس کے کلام تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ اس کی بات نہیں اب بنے گی، بس یہ اب اس کی بات ختم ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے جو سنتے ہیں ان کو، وہ خود کہتے ہیں کہ الحمدللہ جب اس کو چھوڑا اور خلوص کے ساتھ نعت کہنا اور شریعت کے تمام دائروں کے اندر نعت کہنا شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی خالص عزت عطا فرمائی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو عزت وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بندے کی عزت ہو، لوگوں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں عزت انسان کو مل جاتی ہے اور بندہ اس بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے دل خود ہی اس شخص کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نعت خوانی کا چوتھا اور آخری اور پانچواں ادب جو ہے وہ نعت خوانی کا یہ ہے کہ نعت کو سننے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ یہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے اور پھر اس کلام کو سمجھا جائے، اس کے معنی کو جانا جائے اور پھر کسی عالم دین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے کہ یہ کلام ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہم پڑھ لیں، یہ شرعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے، پھر آپ اس کلام کو پڑھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے۔ اور وہ دربار مصطفیٰ تو ایسا ہے جہاں جنید بغدادی بھی جاتے ہیں، یزید بستامی بھی جاتے ہیں تو وہ سانسوں کو بھی روک دیتے ہیں۔ یہ ایسا دربار ہے کہ کہیں ایک لفظ کی بھی خطا انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر سکتی ہے۔ تو یہ کلام کو پڑھنے سے پہلے یہ تقاضا ہے اور ادب ہے کہ اس کو جانا جائے یہ کس شاعر کا ہے۔ آج ایسے اشعار آ گئے کہ جو شریعت سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، کیا تاثر دیا جا رہا ہے۔ کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہے کہ رب نے آکھیا سونیا بس تو نکی جی ہاں کر دے تے ساری امت تیری بخش دیواں گے۔ کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ رب تو چاہتا ہے کہ میں بخش دوں لیکن محبوب جو ہیں وہ عرض نہیں کر رہے، حالانکہ معاملہ تو الٹ ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں ربی حبلی امت، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ حضور پیدا ہوئے تو زبان پہ یہی صدا تھی، اور جب قبر میں تھے اور آخری صحابی نے جب لبوں سے اپنی کان لگائے تو یہی صدا تھی، اور حضور قیامت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں رو کر اور گر گڑا کر عرض کر رہے ہوں گے اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ اور کوئی نعت خوانی سے اور محفل نعت سے جنت کی ٹکٹیں باندھتا پھر رہا ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں، بس نعت خوانی آ گئی تو تم نے پڑھ لی اور سنا ہاں ہو تو سارے حق ادا ہو گئے۔ یہ کہاں کے تقاضے ہیں؟ خدارا ایسا نہ کیجئے، ان لوگوں کی نعت پڑھیے جو لوگ عالم ہیں،
جس طرح امام احمد رضا خان، مولانا حسن رضا خان، دیگر جو علماء ہیں امیر اہل سنت کے کلام ہوتے ہیں، تو ایسے کئی کلام ہیں۔ اور کوئی شاعری میں یہ بتا رہا ہے کہ جی جنت میں کیا جانا، مدینہ ہی بس بڑی چیز ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جہنم سے نہ ڈرو، بس نعت پڑھ لی تو کافی ہے۔ یہ کس نے تمہیں تعلیمات دے دی؟ دوزخ سے ڈرانے والے تو خود احمد مصطفیٰ ہیں، قبر سے ڈرانے والے حدیثیں کس نے بیان کی؟ ہمیں کیا پتا تھا؟ حضور نے بیان کی ہیں، اور جہنم سے حضور نے ڈرایا ہے۔ میرے حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، تو یہ کیا ضابطہ دیا جا رہا ہے؟ تو خدا را اس طرف بھی آئیے۔ تو مختصراً دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ نعت خوانی کے یہ آداب ہیں، ان آداب کو آپ اختیار کریں تو پھر آپ ایک اچھے نعت خواں بن سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت حسان کی سیرت کو بھی اختیار کریں، اور دوسری بات کہ گانے کی طرز میں نہ پڑھیں، اور تیسری بات پیسوں کے لالچ کے اندر نہ پڑھیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جو اشعار پڑھیں تو ان اشعار کی آپ کو معنی پتہ ہونا چاہیے، اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے۔ اور ایک پانچویں بات تھی میرے ذہن سے نکل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلط جملہ اور سخت جملہ نکلا ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن میں نے جو باتیں کی ہیں میں نے غلط تو نہیں کی، میں نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس طرح نعت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ جو آج ہمارے سناہاں آئے ہیں، یہ آج ذہن بنا کے جائیں نا کہ ہم ان سارے آداب کے ساتھ حضور کی نعت پڑھیں گے، تو پھر دیکھیے گا کیسی توجہ حضور کی بارگاہ سے حاصل ہوتی۔ وما علیہ الا البلاغ۔